نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ساتھیو، دوستو، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ سے ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت مقدسہ 222 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے طہارت اور توبہ کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے، اور ابھی ہم طہارت کے عنوان سے چند باتیں کریں گے۔ طہارت کا لفظی معنی ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ انسان ویسے مجموعی طور پہ پاک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی اعلیٰ کام کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت کلام پاک کرنا چاہتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ طہارت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے طہارت کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے طہارت حاصل کرنا حد سے اصغر سے، اور ایک ہے حد سے اکبر سے طہارت حاصل کرنا۔ حد سے اصغر کا مطلب ہے، اصغر کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ایسی ناپاکی جو چھوٹی ناپاکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مختصر طور پر وہ کوئی طہارت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی ناپاکی کیسے دور ہوگی؟ یہ وضو سے دور ہوگی۔ تو حد سے اصغر کے ذریعے جو ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وضو حاصل کرنا، یعنی وضو کرنا۔ وضو جب ہم کریں گے تو گویا ہمارا جسم پاک ہو جائے گا۔ ہم اب تلاوت کلام مقدس کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے جو بزرگ ہمارے حضرات ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تو مجموعی طور پہ اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، تلاوت کلام مقدس کرتے ہیں، اس لیے وہ وضو کر لیتے ہیں۔ لیکن عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے حد سے اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ وضو کر لیں گے۔ دوسرا ہے حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ حد سے اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی نجاست، اور بڑی نجاست کے لیے، حد سے اکبر کے لیے جو پاک ہونا ہے، اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اور غسل انسان اس وقت کرتا ہے جب کوئی ایسی نجاست ہے جو بڑی نجاست ہے، جیسا کہ میاں بیوی کا اختلاط ہے، جیسا کہ ایک عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل جب واجب ہے، غسل فرض ہے، تو پھر اب ضروری ہے کہ وہ ایسی طہارت حاصل کریں گے جس سے غسل ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ 2 طہارتیں ہیں۔ اب مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسے تو پاک ہی ہے اس کا جسم، لیکن جب ایسے اہم کام کرنا چاہے، جیسے ابھی عرض کیا ہم نے کہ تلاوت کلام مقدس ہے، نماز ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بڑی طہارت ہے، یعنی حد سے اکبر سے طہارت حاصل کرنا جیسے غسل ہے، تو یہ فرض ہے۔ اور جب طہارت فرض ہو تو پھر اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ جائے گا تو وہ طہارت نہیں ہوگی، انسان کا جسم ناپاک ہوگا۔ اور مسلمان اور مومن کا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو طہارت ہم نے حد سے اصغر سے حاصل کرنی ہے، وضو، اس کے فرائض کون سے ہیں، اور جو طہارت ہم نے حد سے اکبر یعنی غسل سے حاصل کرنی ہے تو اس کے فرائض کون سے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویکلی انشاءاللہ ہم درس کا اہتمام کریں گے، مختصر 8-10 منٹ، اور مسائل بھی ہوں گے اس میں جو ہم انشاءاللہ یہ ویڈیوز بھیجیں گے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ تمام ہمارے جو احباب ہیں وہ سوالات بھی بھیجا کریں، اور ہفتے میں ایک دن ہم ایسا رکھیں گے جو آپ کے سوالات کا جوابات بھی دیں گے۔ تو سوال آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیجئے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا مختصر ہم پھر جواب بھی دیا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔